پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہال آف فیم میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ایک عالی شان عمارت۔ اس ادارے کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اس کے سربراہ رہے۔ کچھ اپنا سفر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی، میں 1977 میں نے ٹی وی سے جب ریزائن کیا تو میں چلا گیا تھا لندن۔ وہاں میں نے اردو مرکز قائم کیا۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہوا تو میں یہاں آیا۔ اس زمانے میں جب مجھے بلایا گیا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید وہ وزیر اعظم ہوتی تھیں، اور ہمارے دوست اعتزاز احسن بھی وزیر تھے، اور وزارت تعلیم جو تھی اس کی ذمہ داری ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب کے پاس تھی، جو پہلے وائس چانسلر رہ چکے تھے، وہ وزیر تعلیم تھے۔ تو میرے جو ٹیلی ویژن کے زمانے میں میرے جو باس تھے خواجہ شاہد حسین، وہ تشریف لائے ہوئے تھے لندن۔ تو انہوں نے اس وقت وہ یہاں وزیر ثقافت تھے، سیکٹری ثقافت تھے، کلچر سیکٹری۔ تو انہوں نے ان سے بات کی، پھر میری ان سے گفتگو ہوئی، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں پاکستان آؤں۔ اسی زمانے میں مجھ کو ملک سے باہر پہلی دفعہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، تو وہ لینے مجھے آنا تھا، مگر اتنی دیر میں بی بی کی جو حکومت تھی وہ برطرف ہو گئی، مگر میں یہاں پہنچ چکا تھا پاکستان، اور میری سمری دوبارہ موو ہوئی تو میں ڈائریکٹر جنرل ہو کے پہلے یہاں آیا، اور میں نے کوئی 3-4 سال کے قریب یہاں اکادمی ادبیات پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ کام کیا۔ یہ ادارہ جو ہے اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس میں بڑے لوگ مجھ سے پہلے رہ چکے تھے، اور 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے میں یہ فلوٹ کیا گیا تھا آئیڈیا، اور احمد فراز صاحب کو اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا، مگر بعد میں فراز جو تھے وہ برطانیہ آ گئے اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ جو F7 ہے یہاں پر 1-2 گھر تھے، اس کو ملا کر انہوں نے ایک اکادمی ادبیات پاکستان کا دفتر بنایا ہوا تھا۔ تو اس میں پہلے مشہور زمان صدیقی صاحب تھے، انہوں نے اس کو منتظم کے طور پر ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ کام کیا۔ پھر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب ہمارے ممتاز مزاح نگار، وہ اس کے سربراہ ہوئے۔ پریشان خٹک صاحب اس کے سربراہ ہوئے۔ اس کے بعد غلام ربانی احمد فراز صاحب اس کے سربراہ ہوئے۔ غلام ربانی آگرو صاحب جب سربراہ تھے تو میں نے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر ان کو جوائن کیا، تو ہمارا دفتر وہاں ہوتا تھا۔ پھر میں نے کوشش کی، یعنی ہم نے کوشش کی، میں نے بہت کوشش کی، اور میں نہیں چاہتا تھا، تو یہ زمین ہمارے پاس تھی، مگر لوگ یہاں آتے ہوئے، یہاں راستے میں قبرستان پڑتا تھا تو ڈرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ علاقہ اتنا آباد نہیں تھا، چنانچہ مظہر صدیقی صاحب ہمارے سیکٹری ایجوکیشن ہوئے، تو ہم نے بہت محنت کر کے اور حکومت سے پیسے لیے اور ہم نے اس کو بنایا، اور پریشان خٹک صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا، لیکن تعمیر جو تھی وہ غلام ربانی آگرو صاحب کی، اور میرے زمانے میں اس کی مکمل ہوئی، اور پھر ہم یہاں منتقل ہو گئے، اور یہاں پھر میں نے کچھ دیر کام کیا، 3 سال 3.5 سال 4 سال، کچھ دیر میں یہاں میں نے چیئرمین کی غیر موجودگی میں بھی کام کیا۔ اس کے بعد مجھ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ حکومت میں آ گئیں، اور انہوں نے مجھ کو ڈاکٹر جمیل جالبی جب رخصت ہوئے اپنا ٹینیور پورا کر کے، تو مجھ کو مقتدرہ قومی زبان کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا، اور اس زمانے میں مقتدرہ قومی زبان کا دفتر بھی ستارہ مارکیٹ میں ہوتا تھا، وہ پھر آپ سے بعد میں بات کریں گے۔ یہاں آ گیا۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں ادب کے اور ثقافت کے، ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جیسے سوویت یونین کے زمانے میں رائٹرز یونین کا ادارہ تھا، ہندوستان کی ساہتیہ اکیڈمی جیسے تھی، جیسے فرہنگستان زبان و ادب ایران ہے، اس طریقے سے۔ اور یہ ادارہ جو تھا اس میں بہت سے کام کیے گئے اور بہت سے کام ابھی جاری ہیں،
اور کچھ تو ایسے ہیں جو ٹینجیبل ہیں، جو نظر آتے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ ایک خوبصورت سی بلڈنگ ہے. یہاں پر میں نے ایک ہال شروع کروایا تھا پیچھے، آپ دیکھیں گی، اس کا نام ہے فیض احمد فیض صاحب کی سرسالہ یوم ولادت کے سلسلے میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، اور وہ اب اس میں تقریبات ہوتی ہیں. اور یہ اوپر اس میں ایک لائبریری ہے جو احمد فراز صاحب کے نام سے منسوب ہے. برابر میں ایک رائٹرز ہاؤس ہے جو میرے زمانے میں شروع کیا گیا تھا، اور اس میں ادیبوں اور شاعروں کے جو باہر سے آئے ہیں مناسب اس پر ان کو رہنے کی جگہ فراہم کی جاتی ہے. جس پر میں بہت فخر کرتا ہوں، وہ میں نے میرے آنے کے بعد شروع ہوئے یہ کام. پاکستان میں انگریزی میں پہلی دفعہ میں نے پاکستانی زبانوں کے جو ادب ہے اس کے لیے انگریزی میں ترجمے کروائے اور ایک میگزین جاری کیا، اس کا نام تھا پاکستانی لٹریچر. اور تاکہ دنیا زمانے میں ہمارے فارن آفس کے توسط سے ہم اس کو بھیجتے تھے، اور ملک کے دوسرے جو ہماری سفارت خانے ہیں، جو دنیا میں لائبریریز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں اورینٹل اسٹڈیز کے مختلف ملکوں میں، ان کو ہم وہاں فراہم کرتے تھے. پھر ہمارے زمانے میں ادبیات پہلے سے جاری تھا، مگر ہم نے اس کے خصوصی نمبر شائع کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض ایسے شمارے خصوصی نمبر کے طور پر شائع ہوئے جو ایک طرح سے بہت ہی نادر حوالوں کی کتابوں کے طور پر محفوظ رکھے جاتے ہیں. پھر اسی زمانے میں ہم نے ایک کام شروع کیا ہوا تھا جو اس کا نام تھا میکرز آف پاکستانی لٹریچر. تو یعنی پاکستانی ادب زبانوں کے جو ادیب تھے ان کے بارے میں 100-150 صفحے کی کتابیں تعارف کے یہ میں نے باہر دیکھا تھا. یہ میں نے دیکھا تھا جیسے سوویت رائٹرز یونین کے زمانے میں نے دیکھا کہ وہ میکرز آف سوویت لٹریچر چھاپتے تھے 50 صفحے کا ایک پیمفلٹ کے طور پہ. وہ میں نے شروع کیا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ 150 سے زیادہ چیزیں ہوئیں. مگر بیٹے ایک چیز جس کا میں بہت خود کریڈٹ لیتا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا علاقائی زبانیں، ریجنل لینگویجز. تو میں نے اس کو بدلا، اور اس لیے کہ ریجنل لینگویجز میں ایک ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو رعایتی نمبر دے رہے ہیں، جبکہ جو ہماری زبانیں ہیں دوسرے ہمارے پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، سرائکی، ہندکو، یہ ساری زبانیں، اور ہمارے یہاں 76 زبانیں بولی جاتی ہیں، 76-77 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور سب زبانیں جو ہیں وہ کم از کم اردو سے تو پرانی زبانیں ہیں سب، تو ان کی اہمیت کو تسلیم کیا جانا چاہیے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پاکستانی زبانوں کا لفظ استعمال کریں گے اپنے. ظاہر ہے کہ ہر زبان کا ایک علاقہ ہوتا ہے، وہ ایک نوعیت سے علاقائی زبانیں ضرور ہیں کہ اب جو چترالی ہے تو وہ وہاں بولی جاتی ہے، یہ بلتی ہے تو اس طرح سے، سرائکی ہے تو سرائکی ریجن تو، مگر جو ہم استعمال کرتے تھے اس سے ایک دوسرا کنوٹیشن جاتا تھا. اس کے علاوہ ہم نے جو بہت اہم کام کیا وہ سرائکی کی ہندی کی یعنی اردو کی کتابیں پنجابی میں، اور سندھی کی کتابیں پشتو میں، اور پشتو کی کتابیں سندھی میں، اس طرح جو ہماری دوسری پاکستانی زبانیں ان میں ادب کو منتقل کرنے کا کام کیا گیا. اب یہ ایسا ہے کہ ہم دنیا کی مختلف زبانوں کے بڑے ادیبوں کو بھی جانتے ہیں، چھوٹے ادیبوں کو بھی جانتے ہیں کہ انگریزی میں یا ہسپانوی میں، مگر ہم اپنی زبانوں کے ادیبوں اور شاعروں کو ویسے نہیں جانتے جیسے جاننے کا. تو یہ ایک چھوٹا سا کام یہاں ہوا. اس سے ایک اور بڑا کام جو یہاں ہوتا ہے، اور مجھ سے پہلے بھی
اس کا لحاظ کیا گیا، اور میرے بعد بھی آنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اس کا لحاظ کیا کہ جیسے نذیر ناجی صاحب نے اور فخر زمان صاحب کے زمانے میں بھی، اور غلام ربانی آگلو صاحب اور شفیق الرحمان صاحب، ہمارے یہاں سے کوئی 700 کے قریب ایسے یعنی مختلف زبانوں کے ادیب ہیں جنہیں کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور ان کی گویا کوئی سہولت، کوئی امدادی صورت، ایک آنریریم سا ان کو، یا بیوائیں ہیں یا جن کو ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کی مدد کی صورت یہاں ہوتی ہے، بہت خاموشی سے ہمارا شعبہ کرتا ہے۔ مگر کن کو جائے گا اس کا فیصلہ چیئرمین نہیں کرتا یا ڈائریکٹر جنرل نہیں کرتا، بلکہ ہر صوبے میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ وظائف جاری کیے جاتے ہیں۔ نذیر ناجی صاحب کے زمانے میں ایک بہت ہی اچھا منصوبہ، بڑا منصوبہ شروع ہوا۔ ہمارے پاس 1 کروڑ روپے کی رقم ہمیں کسی وقت دی گئی تھی، اور جب میں آیا تو میں نے وہ رقم فائنانس منسٹری سے واگزار کرائی، اور اس زمانے میں چیئرمین ہو کے چلا گیا تھا، اور وہ رقم میرے نام پر تھی، اور میں ایک ادارہ تھا، اس کا نام تھا رائٹرز اینڈ اسکالرز فاؤنڈیشن، اس کے نام پر، اور میں اس کا گویا محتمم تھا، اس کو میں دیکھتا تھا۔ تو میں نے وہ ساری رقم نذیر ناجی صاحب کو دی، اور نذیر ناجی صاحب نے ایک بہت بڑا کام کیا، اور ادیبوں اور شاعروں کی انشورنس کرائی، اور اس کا جو پریمیم تھا ان لوگوں جن کو انشور کیا گیا، ان کا پریمیم اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے جاتا ہے، اور خدا نہ کرے جو کوئی بات ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کا جو کمپنسیشن وغیرہ جو ہے وہ جن کے نام پہ انشورڈ ہوتا وہ رقم دی جاتی ہے۔ اور مجھ سے پہلے یہاں پر ایک ہر سال ادبی کانفرنس ہوتی تھی، اور جس میں سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم تشریف لاتے تھے، مگر جب میں چیئرمین ہوا تو میں نے میرا اس کے بارے میں ایک موقف تھا، اور میں نے اپنے زمانے میں جب تک میں چیئرمین رہا میں نے کوئی اہل قلم کانفرنس نہیں کی، اور یہ میں نے عمدن کیا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سیاست کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آئیں اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسری ایک جو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں ہم نے ایسی کتابوں ہر سال اردو کی، پنجابی کی، سندھی کی، بلوچی کی، پشتو کی کتابوں پر انعامات دیے جاتے تھے جو بہترین کتاب ہوتی تھی، اور ہم نے اس کی رقم میں اضافہ کیا، اور ہم نے اس میں مختلف زبانوں میں بہت سے انعامات کا اضافہ کیا گیا۔ میرے زمانے میں جیسے ترجمے کے لیے ہم الگ سے دیا کرتے تھے، اور بچوں کا ادب بھی، تو یہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ جو چاروں ہماری صوبائی دارالحکومتیں ہیں ان میں ہمارے دفاتر ہیں جو کم و بیش وہی کام کرتے ہیں جو یہاں صدر دفتر میں ہوتا ہے، اور اس دفتر کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ یہاں کے اوپر ہال ہے، اور رائٹرز ہاؤس میں جو مقامی ادارے ہیں جیسے حلقہ ارباب ذوق ہے، یا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں، یا دوسری زبانوں کی انجمنیں، وہ بھی اپنے جلسے یہاں کرتی ہیں۔ رائٹرز ہاؤس میں ایک جگہ ہے کامن روم کے طور پر، وہاں جلسے ہوتے ہیں۔ اوپر ہمارے ہاں ایک میٹنگ روم ہے، اور وہ جو ایک آپ دیکھیں گی تو وہ ایک بہت ہی مزے کی گیلیکسی ہے، اور اسلم کمال صاحب نے پاکستان کے تمام ادیبوں اور شاعروں کی چھوٹی چھوٹی تصویریں
بنائی ہیں جو تمام ہال میں آویزاں ہیں، چسپاں ہیں، وہ آپ دیکھیں گی تو خوش ہوں گی۔ اور یہ جو ہال ہے یہ اس کا حصہ تھا جو فیض آڈیٹوریم ہے، مگر ہمارے دوست یوسف خشک جو ہیں انہوں نے یہ ایوان اعزاز ہال آف فیم بنایا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے مختلف زبانوں کے جو نامور ادیب ہیں ان کی تصاویر، ان کے سوانح کے مختصر سوانح کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں۔ اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں بھی اس قابل سمجھا گیا کہ میری تصویر یہاں ہوتی، اور میں یہاں کوئی 9-10 برس کے قریب شاید چیئرمین رہا، اور اس زمانے میں میں نے جو بھی خدمت کی ادب کی وہ دنیا بھر میں پاکستانی زبانوں کے ادیبوں کو اور ان کے شعراء کو اور ان کے اہل قلم کو متعارف کرانے میں اور ان تک پہنچانے میں نے تھوڑی بہت خدمت انجام دی۔ نہیں سر، یقیناً اس ادارے کو بنانے میں اور اس کی ترویج میں اور جو علم و ادب کے لیے آپ نے کام کیا ہے وہ تو آنے والی نسلوں پر ایک احسان ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ایک شاعر، ایک ادیب جو نثر بھی کرتا ہے، جو شعر بھی کہتا ہے، بہت حساس ہوتا ہے، اور ایک انتظامی سربراہ جو کہ افسر ہوتا ہے، تو یہ توازن کیسے قائم کر لیتے ہیں شاعر اور افسری کے درمیان کا؟ جی ہاں، یہ مجھ پر یہ جب میں پاکستان ٹی وی میں کام کرتا تھا اس وقت میری عمر چھوٹی سی تھی، میں 23 برس کا تھا، اور میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھا اسکرپٹس کا، اور وہاں میں اسکرپٹس ایڈیٹر ہو کر میں نے چھوڑا، تو میں نے اپنے شاعر کو چھپائے رکھا اور زیادہ مشاعروں میں نہیں جاتا تھا، اور کوئی مجھے بلاتا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے ایسا تیر نہیں مارا تھا، ابھی بھی تیر نہیں مارا، تو خیر۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے، بعض ہمارے ہاں ایک ایسے کلیشے تصورات ہیں کہ جو ادیب شاعر ہے وہ کوئی اچھا مینیجر نہیں ہوتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پوری طرح سے درست نہیں ہے۔ کم از کم میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے کوئی لاابالی زندگی نہیں گزاری، اور میں بہت فوکس رہا، اور میں ایمبیشس آدمی تھا، میں نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا۔ میں یہاں جب میں آیا تھا یہاں ڈی جی تھا، اور میں کہتا تھا کہ میں کوئی وقت جاتا ہے کہ میں اس میں چیئرمین ہو کے آؤں گا، مجھے بالکل یقین تھا، اور چنانچہ میں یہاں سے مجھے اسی وقت ہو جانا چاہیے تھا۔ میں قائم مقام میں نے بہت دیر کام کیا، لیکن میں سیاست میں میرا کوئی جسے کہتے ہیں کھوٹا نہیں تھا، تو فخر زمان صاحب پیپلز پارٹی کے رکن بھی تھے، سینیٹر بھی رہ چکے تھے، تو شاید ان کا حق بھی ہوگا، اور وہ پنجابی کے ادیب بھی ہیں اور اردو کے ادیب بھی ہیں اور اچھے منتظم ہیں، ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ اور غلام ربانی آگڑو صاحب سندھ سے تھے، بہت اچھے افسانہ نگار تھے، نہایت اعلیٰ درجے کے آدمی، ہمارا ان کا ہم ایک دوسرے سے لڑتے تھے بہت، اور اس لیے کہ میں تو ایک تیز رفتاری سے کام کا عادی تھا، یہاں لوگ نسبتاً جیسے وقت کی پابندی یا کام کی پابندی یا اہداف تک پہنچنے کی پابندی، تو میں بہت سختی کرتا تھا، اور ایک آدھ دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ بہت سختی کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے تو اس سے انکار نہیں ہے، میرے پاس ایک وقت ہوتا ہے، جن لوگوں کے ٹینیور پوزیشنز ہوتی ہیں ان کے پاس وقت ہوتا ہے، تو وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پوری قوت کے ساتھ، تو جو لوگ ان کے ساتھ چل سکتے ہیں وہ چلتے جاتے ہیں، جو پھسڈی وہ رہ جاتے ہیں۔ ایسا ظاہر ہے کہ پھر
خوش تو سب ایک طرح سے نہیں ہو سکتے. اس وقت جو یہاں آپ دیکھیں گے لوگ اختر رضا سلیمی اور عاصم بٹ اور ڈاکٹر راشد حمید اور انجم، یہ سب جو ہیں یہ میرے زمانے میں یہاں آئے اور میں ان کو لے کر آیا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ ظاہر ہے میرے بچوں کی طرح ہیں اور میں نے ان کی تربیت کی ہے. یہ انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھا ہوگا یا اور ابھی بھی آپ دیکھتی ہیں جب میں ان اداروں میں آتا ہوں تو شاید کسی حاضر صدر نشین کو بھی یہی عزت دی جاتی ہوگی، مگر مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور میں آ کر بہت خوش رہتا ہوں. اب میں بالکل یہی کہنے لگی تھی کہ جس طرح ہم یہاں پر آئے اور جو عقیدت میں نے دیکھی ہے، تمام لوگ آپ کے ساتھ ایک عقیدت اور احترام ابھی تک تعلق ہے اور وہ ہمیشہ اس کو بہت چیریش کرتے ہیں، تو اس میں یقیناً آپ کا سر بہت کردار ہے. آپ نے ان پہ شفقت کی، آپ نے ان کی فلاح کے لیے کام کیا. بہت ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بہت کام کیا. ہم مل کر کھانا کھا کر بات کر کے وقت سے کے بعد بھی بیٹھے رہتے تھے، وقت سے سنیچر اتوار کو بھی آتے تھے اور کام کرتے تھے اور وقت پر ہمارے رسالے شائع ہوتے تھے. سر، اسلام آباد کا ایک اور خوش قسمت ادارہ مقتدرہ قومی زبان، اس کو بھی یہ فیض حاصل ہے کہ وہ آپ سے بہت کچھ سیکھ سکا اور آپ سے بہت لے سکا. جی، میں مقتدرہ قومی زبان میں 3 بار میں نے اس کے منتظم کے طور پر کام کیا اور بہت ہی خوشی ہوتی ہے اپنے اداروں میں جا کر. تو سر پھر ہم چلتے ہیں اس ادارے میں. آئیے. سر، ادارہ فروغ قومی زبان، مقتدرہ قومی زبان، متعدد بار آپ اس کے سربراہ رہے. ستارہ مارکیٹ میں ہوتا تھا، اچھا بھلا ادارہ کام کر رہا تھا، آخر آپ کو کیوں لگا کہ ایک بہت بڑا ادارہ یہاں پہ ہونا چاہیے؟ یہاں جب یہ مقتدرہ قومی زبان کا جو بنیادی کام شروع ہوا تھا، اشتیاق حسین قریشی صاحب، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ہمارے بہت بڑے مورخ اور بہت بڑے ماہر تعلیم تھے، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہے. تو وہ کراچی میں ان کا دفتر تھا اور ان کے انتقال کے بعد میجر آفتاب حسن صاحب تھے جو نگراں رہے اور پھر یہ دفتر یہاں منتقل ہو گیا اور مجھ سے پیشتر ڈاکٹر وحید قریشی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب جیسی بڑی شخصیتیں اس ادارے کی سربراہ رہیں. میں اکادمی ادبیات پاکستان میں کام کرتا تھا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں میں یہاں چیئرمین مقرر کیا گیا اور اس زمانے میں ستارہ مارکیٹ میں ہمارا دفتر ہوتا تھا تو نیچے اس کے نالا بہہ رہا ہوتا تھا اور ایک کھانے پینے کا ایک ہوٹل تھا بڑا. تو قاضی علی ملا صاحب مرحوم ہمارے پلاننگ ڈویژن کے ہیڈ ہوتے تھے. تو ایک بڑی سی میٹنگ میں انہوں نے مجھے دیکھا تو عذرائے کرم انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں. تو میں نے کہا کہ قومی زبان کو بازاری کا ایک علاقہ دے دیا گیا وغیرہ. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کتنی رقم چاہیے. میں نے بتائی
تو انہوں نے کہا کہ یہ وعدہ رہا کہ آپ اس کو اپنے ٹینور میں مکمل کر دیں گے. میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا. انہوں نے اسی وقت صاحبزادہ امتیاز ہمارے کیبنٹ سیکرٹری تھے, انہوں نے بھی میری حمایت کی, مگر اصل کام جو تھا وہ قاضی علی اللہ صاحب نے رقم کی فراہمی کا تھا. فوری طور پر پھر جو فائنانس ڈویژن کے لوگ تھے ان سے میں نے رابطہ کیا اور پیسے مل گئے, اور یہ بلڈنگ میرے زمانے میں مکمل ہوئی, اور میں یہاں یعنی شفٹ ہو گیا وہاں سے, اور یہ سارے دفتر قائم ہوئے. تو میں یہاں 3 دفعہ بھیجا گیا, اور میں نے اپنے زمانے میں یہاں اپنی بساط بھر بہت کام کیا. مجھ سے پہلے بھی جو بزرگ تھے دونوں نے بہت اچھا کام کیا تھا, اور یاد رہ جانے والی کتابیں انہوں نے شائع کی اور بنیاد گزاری کی. اصل میں تو سچی بات یہ ہے کہ اشتیاق حسین قریشی صاحب یا میجر آفتاب صاحب جب ابتدائی زمانہ جو تھا وہ تو سمجھیے کہ کاغذی کارروائیوں ہی کی حد تک ہے, لیکن دفتر کے طور پر ایک ادارے کے طور پر تو یہی منظم ہوا. اچھا, اب یہ جو اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تو نفاذ اردو کا, بلکہ اردو کے چلن کو عام کرنے کا, بلکہ ایک بالکل اس کا ہدف مقرر تھا کہ سرکاری زبان دفتروں میں استعمال ہونے والی زبان انگریزی ہے, اور اس کی جگہ پر اردو کے نفاذ کا مسئلہ تھا کہ اردو کو اس کی جگہ دے دی جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں ممکن نہیں تھا, مگر میرے پیشوں نے اردو کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ ہم بآسانی سرکاری کام اردو میں منتقل کر سکتے تھے, اور اب تو اور بھی زیادہ مواد فراہم ہو گیا ہے, کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو حکومت وقت کی نیت کے اوپر ہے, اور اصل میں اس کے راستے میں بیوروکریسی حائل ہے. جب تک آپ امتحان جو ہیں وہ سرکاری عہدوں کے امتحانات اردو میں نہ کر دیے جائیں اور نچلی سطح پر اردو رائج نہ کی جائے تو وہ رائج نہیں ہو سکتی. اور بالکل اردو کا کوئی جھگڑا جو پاکستانی زبانیں ہیں ان سے نہیں ہے, اردو کا کوئی جھگڑا انگریزی سے نہیں ہے. میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ انگریزی زبان پر دسترس ضروری ہے, اس لیے کہ جو بنیادی طور پر 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں آنے والے زمانے میں جو نالج یا علم کی جو گویا بنیاد رکھی جا رہی ہے, نئے علوم سامنے آ رہے ہیں, اور نئے نظریات اور سائنٹیفک انوویشنز جو ہیں وہ سب انگریزی میں ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے. لیکن وہ ایک بالکل جداگانہ سطح ہے. علمی طور پر ہمیں انگریزی زبان پر دسترس حاصل کرنا چاہیے, لیکن اپنے روزمرہ کے کاروبار چلانے میں انگریزی رائج ہونی چاہیے. ہم دن بھر ہمارے دفتروں میں اگر آپ ان کو ایک خط اردو میں لکھنے کو دے دیں تو پورا دن لگا دیں, انگریزی میں لکھنے کو دے دیں پوری انگریزی کے 4 صفحے نہیں لکھ سکتے, 4 جملے نہیں لکھ سکتے. تو بالکل یعنی نہ ان کو اردو آتی ہے نہ ان کو انگریزی آتی ہے. تو یہ ہے, مگر ساری زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنی قومی زبان میں کام کرتی ہیں. قائد اعظم اور مسلم لیگ اور عبدالرب نشتر اور سید عبداللہ اور سب یہ بزرگ, سب مولانا صلاح الدین اور مولوی عبدالحق, ان سب کا کام یہی تھا. یہی سب کہتے تھے کہ بھئی اردو میں کام ہونا چاہیے, اور سب اس کی حمایت کرتے ہیں, اور کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل سے رائج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب جبکہ یعنی جسٹس جواد خواجہ کے زمانے میں باقاعدہ یہ
بات فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اردو میں ہوگا، مگر خود انہی کے دفتروں میں یعنی سرکاری عدالتوں میں نہیں ہوتا. اور کوشش یہ ادارہ اپنی سی کر رہا ہے. اور اب جبکہ میں نے ایک زمانے میں یہ قصہ شروع کیا تھا کہ اردو سائنس بورڈ اور اردو ڈکشنری بورڈ کو اس کے مقتدرہ کے زیر نگرانی دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ڈپلیکیشن آف ورک جو ہے اس سے بچا جانا چاہیے. اور یہ ادارے رکھے جانے چاہیے مگر ایک ساتھ مل کر کسی ایک ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ منتخب حکومتیں، دیکھیے ساری کارروائی اسمبلی کی اور سینٹ کی اردو میں ہوتی ہے، سیاسی جلسے اردو میں ہوتے ہیں، مذہبی تقریریں اردو میں ہوتی ہیں. 100 سے زیادہ چینل ہیں ٹیلی ویژن کے، جس میں انگریزی کے 2-3 چینل جو شروع ہوئے اور بڑے اداروں نے شروع کیے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بند ہو گئے. لے کے ایک پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک چینل چل رہا ہے، وہ بھی سبسیڈائز ہے، کوئی اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو یعنی بازار کی زبان، کاروبار کی زبان اردو ہے روزمرہ. اور اگر ہمارے رابطے کی زبان اردو ہے، لنگوا فرانکا جسے آپ کہتے ہیں، کہ اگر بلوچستان کا آدمی پشتونستان پختون ایریا میں آئے اور خیبر پختونخوا کے علاقے میں آئے تو اس کو کسی زبان میں کہیں سندھ میں جائے تو سندھی زبان کے میں بات نہیں کر سکتا، تو کسی نہ کسی زبان میں اردو کے سہارے سے بات ہو سکتی ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے، اس کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو رابطے کی زبان ہوتی ہے اس کو. اور مقتدر نے بہت کام کیا ہے اور اس کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. بے شک سر، یہاں پہ کتابیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ہر طرف، گوشہ افتخار ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آپ کے دور میں بہت سارا اشاعت کا کام بھی ہوتا رہا. اصل میں نے کوئی 11,500 کے قریب کتابیں جو تھیں وہ مقتدرہ کو نظر کر دی تھیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کانٹمپریری لٹریچر پر اور زبان پر جتنی کتابیں مقتدرہ میں ہیں وہ حوالے کی کتابوں کے طور پر ہیں. اور نہ صرف اسلام آباد اور راولپنڈی میں جامعات کے طلباء و طالبات یہاں استفادہ کرتے ہیں، اساتذہ یہاں تشریف لاتے ہیں، بلکہ دوسرے شہروں سے بھی ہماری لائبریری سے، اس لیے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی ذاتی لائبریریاں بھی ہیں. اعجاز راہی صاحب کی کتابوں کا ذخیرہ یہاں ہے، اور خاص طور پر میری کتابیں یہاں پر ہیں، اور دوستوں کی نے اپنی کتابیں یہاں حفاظت سے رکھی ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں. درست فرمایا. سر، جامعات کی آپ بات کر رہے ہیں، اسلام آباد کی ایک جامعہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے وہاں پہ پروفیسر کے طور پر بہت علم بانٹا. جی ہاں، جب میں مقتدرہ سے فارغ ہوا میں نے کسی وجہ سے ایک زمانے میں استعفیٰ دے دیا، اور اس کے جب استعفے کی خبر عام ہوئی تو مجھے اس زمانے میں جو سربراہ تھے پاکستانی افواج کے، اشفاق پرویز کیانی صاحب، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا میں پاکستان میں رہوں گا. میں تو برطانیہ سے پاکستان آیا تھا نا اپنی مرضی سے، اور میرے بچے ہیں دونوں، وہ وہیں رہتے، لیکن میں تو یہیں رہوں گا. تو ان کے زمانے میں مجھے وہاں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں پروفیسر کے طور پر اردو کے شعبے میں اور ہندی کے شعبے میں تعینات کیا گیا. وہ میری زندگی کا بہت اچھا وقت تھا. اور جو ہمارے ریکٹر تھے
جن صاحب ان سے بھی میری بہت نیاز مندی تھی اور بہت اچھے تعلقات تھے، اور شعبہ اردو میں اور ہندی میں تو بہت ہی بالکل ظاہر ہے میرے بچوں کی طرح تھے، اور بہت ہی اچھا وقت گزارا. اور کیونکہ مجھے تھوڑی بہت فارسی زبان کی بھی شغف تھی تو میں فارسی کے شعبے میں بھی جاتا تھا. وہاں محمد مہر صاحب تھے، ادھر عابد سیال تھے، اور مجھ سے فوزیہ تھیں، تو دونوں بچیاں ہماری بہت تھی بچوں کی طرح. اور نمل میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا ادارہ ہے، اور وہاں پر انگریزی کا، اردو کا، ہندی کا، فارسی کا، عربی کا، اسلامیات کا، اقبالیات کا، اور انگریزی ادب اور میڈیا کے میں ان اداروں میں، ان شعبوں میں جاتا رہتا تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ پورے پاکستان بھر سے، اور میرے ہی زمانے میں پاکستانی زبانوں کا ادارہ بھی قائم کیا گیا تھا، جس کو بعد میں اور ترقی دی گئی، اور آج کل اب سیال اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پیشتر انعام الحق جاوید اور عبداللہ جان اس کو دیکھتے تھے. اور میرے دوست عبدالعزیز طاہر صدر شعبہ ہیں، اور ناشاد، یہ دونوں نوجوان جو ہیں، یہ میں ان کے سلیکشن بورڈز میں تھا، اور اب میں ان کو دیکھتا ہوں آگے جاتے ہوئے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، بہت 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 جی خوش ہوتا ہے. اور شاہد صدیقی صاحب کے زمانے میں، اس سے پیشتر انوار صدیقی کے زمانے میں سینیٹ کا ممبر بھی رہا، اس میں آپ کے علامہ اقبال یونیورسٹی میں بھی ایک زمانے میں، انوار صدیقی صاحب کے زمانے میں، اور پھر ابھی شاہد صدیقی صاحب کے زمانے میں. تو آپ کی یونیورسٹی بھی میں بہت آتا جاتا رہتا ہوں، اور بہت ہی، یعنی مجھے جو دونوں دانشگاہیں جو ہیں وہ بہت عزیز ہیں، اور ان کے طالب علم، ان کے اساتذہ سے میری بہت ضرورت پڑتی ہے. مجھے کبھی، میں تو زندگی ادب میں گزارتا ہوں، کتابوں میں گزارتا ہوں. غالب نے کہیں لکھا تھا کہ جو آدمی کا شوق ہو، اگر وہی اس کا ذریعہ معاش ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور عیاشی کوئی نہیں. تو میں بچپن میں میرے حالات کی وجہ سے میں کتابوں سے میری دوستی ہو گئی تھی، اور کیونکہ میں مجمع میں رہتا ہوں، اور بظاہر میں بہت مجھے سمجھا جاتا ہے کہ میں انجمن میں بہت بولتا بھی ہوں اور کرتا ہوں، مگر بنیادی طور پہ میں تنہا آدمی ہوں، اکیلا رہنا پسند کرتا ہوں، اور مجھے اپنے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے. چنانچہ میں شہر سے دور زیادہ تر خلوت میں رہتا ہوں. یوسفی صاحب آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ شعراء کے جاوید میاداد ہیں، جبکہ آپ اپنی نظم میں خود کو 12واں کھلاڑی کہتے ہیں. میں تو بس لکھ لیتا ہوں، مجھے معلوم نہیں، کوئی شاعری کے سلسلے میں مجھے کوئی مغالطہ نہیں ہے اپنے بارے میں. مگر ایک بات ضرور میں کہتا ہوں کہ میں نے جو بھی لکھا ہے وہ بہت محنت سے لکھا ہے، اور توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹیلنٹ اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے. آپ کا مشاہدہ کیا ہوتا ہے، جیسے فیض صاحب فرماتے تھے کہ مجاہدہ اور مطالعہ اور مشاہدہ، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، مگر اس سب پہ بڑی چیز جو ہے وہ توفیق ہے. اور توفیق الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوں گے اور ایک دم سے ٹن سے کوئی چیز آ کے گرے گی، نہیں. آپ محنت کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اور جب آپ نیت کر کے کسی کام کے لیے بیٹھتے ہیں تو پروردگار عالم اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں. اس میں آپ کو، پھر آپ کو اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے اور نعمت ارزانی ہوتی ہے، اور پھر آپ لکھتے ہیں. تو میں نے جو بھی لکھا وہ اپنے دل کی گواہی پر لکھا.
میں نے کبھی فیشن میں نہیں لکھا، میں نے کبھی فرمائش پر نہیں لکھا، میں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھا. دیکھیے میں نے تھوڑا لکھا، لیکن مثلا میں نے مشاعروں میں سلام پڑھے، میں نے مشاعروں میں نعتیں پڑھی جو نہیں پڑھی جاتی تھیں، اور نعتیہ شاعر الگ سمجھے جاتے تھے اور سلام کے شاعر مرثیہ گو شاعر الگ سمجھے جاتے تھے. اور تو میں نے تو یہ بیریئر توڑا، اور میں نے اپنے عقیدے کی بھی شاعری کی، اور اپنی عقیدت کی بھی شاعری کی، اور اپنی محبت کی بھی شاعری کی. جی. عین میری شمل صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ کا انداز بیاں جدید ہے، لیکن کلاسیکی انداز کا دامن بھی آپ ساتھ نہیں چھوڑ پائے. تو یہ ایک بڑا کمال ہے کہ آپ دونوں کا توازن رکھ پائے. جی عین میری شمل ڈاکٹر صاحبہ بہت کرم فرماتی تھیں، مہربانی کرتی تھیں. میرے ان کے تعلقات کئی دہائیوں پہ تھے، یعنی یہاں بھی پاکستان میں بھی میرے ان سے نیازمندی کی سعادت تھی. اور جب میں برطانیہ میں رہتا تھا تو تقریباً سال میں 1-2 دفعہ یورپ میں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. خود میری مہمان کے طور پر وہ تشریف لاتی تھیں، اور جہاں برطانیہ میں ان کا کوئی جشن ہو، کوئی لیکچر ہو، کہیں ملاقات ہو، دوستوں کا ملنا بیٹھنا ہو، ڈنرز ہوں، لنچ ہو، تو میں ان کے قریبی حلقے میں جو لوگ تھے ان سے میری بہت دوستی تھی. اور ہم سویاس میں اور زمانہ میں اور یونیورسٹی میں بہت کچھ ہمارے جرمن مشترک دوست تھے، تو بہت شفقت فرماتی تھیں، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جو سب سے بڑی اورینٹلسٹ تھیں وہ ڈاکٹر شمل تھیں. درست. اور عین میری شمل تو ایک نام ہے. عین میری شمل کے علاوہ بہت سارے ایسے آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، رفقائے کار ہیں جو پاکستان سے باہر بھی آپ کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں، آپ پر کام کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں ایک بہت اچھی رائے رکھتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں خوش نصیب آدمی ہوں بہت، اور اللہ کا بہت مجھ پہ کرم رہا. اور دیکھیے مثلا پاکستان سے باہر بھی، ایران میں بھی، اور ترجمے میرے بہت سے ہوئے. جامعہ ازہر میں ڈاکٹر حنا ہیں، حنا عبدالفتاح، جنہوں نے میری 2 کتابوں کا ترجمہ کیا. ہندوستان میں اور فارسی میں علی بیات میرے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر علی بیات صدر ہیں شعبہ فارسی، انہوں نے میری کتاب کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں، پنجرے در باغ گمشدہ. تو کوئی انگریزی میں ریٹن دا سیزن آف فیئر میں آکسفورڈ یونیورسٹی والوں نے میری کتاب، اب تک اس کے 6 ایڈیشن چھپ چکے ہوئے ہیں. اور 12th مین برینڈا واکر نے میری کتابوں کا ترجمہ کیا. سوویت یونین میں کچھ میرے تراجم ہوئے، تو جرمنی میں کچھ تراجم ہوئے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آدمی کو شکر گزار بناتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، ہندوستان پاکستان میں گوپی چند نارنگ، شمس الرحمان فاروقی، اور نیر مسعود، اور واجد سلوی، اور خلیق انجم، اور نثار فاروقی، بہت لوگوں نے میرے انیس اشفاق اور وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے لکھا. باہر بھی دوستوں نے لکھا، تو بہت ہی مہربانی کی. میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ذرا سا بھی ہمارے نقادوں نے، اب دیکھیے یہاں ابھی میری کتاب چھپی تو اس پہ ناصر عباس نیّر اور ڈاکٹر نعمان الحق، اور ہماری دوستوں میں نور الہدیٰ شاہ اور حسین نقی صاحب اور امین مغل، ہمارے بزرگ فیض صاحب، انہوں نے میری کتابوں کے اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں تو سیکھتا ہوں، مجھ سے میں تو اپنے نوجوان دوستوں سے بھی سیکھتا ہوں، اور بزرگوں نے بھی مجھ پہ بہت شفقت فرمائی، اور اللہ نے بڑا کرم کیا. سر، پروفیسر فتح محمد ملک صاحب آپ کو انحراف کے زمانے میں اس بات کا شاعر کہتے ہیں. یہ انسان دوستی اور روشن خیالی
آپ کی ذات کا ایک نمایاں پہلو نظر آتے ہیں. یہ صفات آپ کہاں سے لے کر آئے؟ فتح ملک صاحب میرے بہت پرانے دوستوں میں ہیں، اور میں نے جب ان کی پہلی کتاب تعصبات شائع ہوئی تھی اس وقت سے میری ان کی دوستی اور شناسائی ہے. وہ اور ان کی بیگم صاحبہ مرحومہ بہت تھی، وہ میری بہن بنی ہوئی تھی. تو وہ جب میں اردو مرکز میں تھا تو میں نے کئی بار ملک صاحب کو زحمت دی، وہ تشریف لاتے تھے جرمنی سے، اور یہاں میرے بعد انہوں نے مقتدرہ میں بھی کام کیا اسلامک یونیورسٹی میں جس زمانے میں سے، تو ہماری بڑی قربت ہے. انہوں نے میرے بارے میں لکھا بھی ہے اور بہت شفقت سے، بہت محبت سے لکھا. سر آپ نے بہت لکھا اور ہم نے بہت آپ کو پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی. یہ ایک سوال جو کہ شاید آپ کو بچکانا بھی لگے، لیکن ہمارے کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بتائیے کہ یہ جو کلمی نام کا انتخاب ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ؟ اس کے یعنی مجھے جو بتایا گیا اور جو مجھے خود یاد ہے وہ ایسے ہے کہ میرا نام تو افتخار حسین تھا، اور میرے چچا تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کا نام تھا محمد حسین. انہوں نے اپنے دوست کے نام پر میرا نام رکھ دیا. اب میری والدہ ایک جگہ بیعت تھیں، اور ان کے جو صاحبزادے تھے، اگر آپ نے گردش رنگ چمن پڑھی ہو قرۃ العین حیدر کی تو اس میں ایک عارف میاں کا تذکرہ آتا ہے. تو امی نے اپنے پیر و مرشد کے صاحبزادے کے نام پر غالباً میاں نے میرا نام عارف تجویز کیا تھا، تو وہ نام کا جز ہو گیا. اب کیا ہوا، جب میں بڑا ہوا اور تو مجھے شاعری کا شوق چل رہا اور بیت بازی کے زمانے میں، تو میں نے پھر عارف جو تھا وہ اس میں ڈال لیا. تو افتخار حسین عارف جو تھا وہ مشہور ہو گیا. میں جب ٹی وی میں آیا تو پھر وہ بیچ میں سے صرف افتخار عارف رہ گیا، اور اب سب اسی نام سے جانتے ہیں. اور مگر نام کا بہت فرق پڑتا ہے. اور بھیا کہتی تھیں قرۃ العین حیدر اپنے پیر و مرشد کو، وہ ان کے نام پر میرا نام رکھا گیا. کیا خوبصورت بات آپ نے کی. سر آپ کی بہت نوازش، آپ نے ہمیں بہت ٹائم دیا. اور دیکھیے میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستان کی ایک بہت ہی ممتاز اور نمایاں علمی دانشگاہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا احاطہ ہے علم کا وہ دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا ہے. تو میرے لیے یہ بہت باعث تمانیت و تقویت ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں، اور آنے والے زمانے میں بچے کوئی چیز سیکھ سکیں. تو بس دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہدف کا تعین کریں، ٹارگٹ طے کریں، اپنی توانائیوں کو مجتمع کریں اور اپنے ہدف کی طرف بڑھیں. اور جب تک فوکس زندگی نہیں ہوگی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے ارتکاز، توجہ، انہماک اور مسلسل محنت کی ضرورت. کیا خوبصورت بات کی ہے. سر آپ سے اس نشست کو برخاست کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. میں ذاتی حیثیت میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی تحمل سے ہماری کوتاہیوں کو بھی برداشت کیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. اپنے کسی کلام پہ اگر ہم آج کی اس محفل کا برخاست کریں. سلامت رہیے. میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں. سر. آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ، آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. اور خواب دیکھنے کے لیے اور خواب دکھانے کے لیے اگر رہنما میسر ہوں، سمت کا تعین ہو جائے، تو ترقی کی طرف جانے سے کوئی راستہ آپ کو روک نہیں سکتا.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو نامور شخصیات ہمارے سروں پہ سلامت ہیں، ہم ان کے فیض کو ریکارڈ کر سکے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پروگرام تاریخ سے مکالمہ کی اس نشست کو آج یہاں برخاست کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی کئی نشستیں ہم آپ کے ساتھ مزید لگائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔